وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سقر کا تذکرہ فرمایا تھا۔ سقر جہنم کے مختلف نام ہیں، اور جہنم کا جو بھی نام ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر جاتی ہے۔ ہو جو ضمیر ہوتی ہے، ہو وہ مذکر کی ہوتی ہے اور ہا ضمیر مؤنث کی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کسی صحابی کا نام لیں تو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور صحابیہ کا نام لیں تو رضی اللہ عنہا یہ کہنا ہوتا ہے۔ تو جہنم کا پیچھے تذکرہ آیا تھا، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا علیہا 19 جہنم کے اوپر 19 فرشتے متعین ہیں، یعنی داروغ جہنم 19 فرشتے ہیں۔ تو جب یہ بات بعض کافروں نے سنی تو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ ایک کافر نے تو کہا کہ اچھا 19 فرشتے ہیں تو چلو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 کو تو میں سنبھال لوں گا ایک ہاتھ سے، بقیہ 9 کو دوسرے ہاتھ سے سنبھال لوں گا۔ اسی طرح ایک نے کہا کہ چلو جی 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، 2 کا آپ لوگ پھر دیکھ لینا۔ تو اس طرح کی باتیں انہیں سوجی اور انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم کے اوپر جو داروغہ مقرر کیے ہیں، اصحاب النار جہنم والے مطلب جہنم کے داروغہ، وہ الا ملائکہ وہ فرشتے ہیں، وہ انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں کہ کسی نے یہ سوچ لیا کہ میں پہلوان ہوں اور دنیا کے اندر جیسے 2 4 5 کو میں سنبھال لیتا ہوں تو شاید فرشتے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ فرشتے ہیں، ایک ایک فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ دیکھیں جب حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں، ان کی قوم کی بستیاں، وہ مورا اور صدوم کی بستیاں، اس کو کوئی زیادہ فرشتے تو نہیں تھے، ایک ہی فرشتہ تھا جس نے اپنے پر کی نوک سے ان بستیوں کو اٹھایا ہے اور پھر پلٹ دیا ہے، تہ و بالا کر دیا ہے۔ تو ایک ایک فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وما جعلنا عدتهم، ہم نے جو ان کی گنتی یہ ذکر کی ہے، الا فتنۃ للذین کفروا، وہ کافروں کے لیے بطور آزمائش کے ذکر کی کہ دیکھیں کون اس کو مانتا ہے، کون اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، کون اس سے ڈرتا ہے، اور کون اس کا مذاق اڑا کر اور زیادہ بدکتا ہے اور اس کی سرکشی یا اس کی نافرمانی اور بڑھتی ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب وہ یقین کر لیں، ان کا یقین بڑھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے، یہود یا پھر نصارہ یا شاید دونوں کی کتابوں کے اندر ان 19 فرشتوں کا تذکرہ تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ یہ کتاب والے یقین کر لیں کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی 19 کا تذکرہ ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، کیونکہ ایمان والا تو یہی تھا
کہ وہ ہر چیز کا یقین کر رہے تھے، جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس پر وہ ایمان لا رہے تھے، تو ان کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک کریں اہل کتاب اور ایمان والے، وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، وہ لوگ کیا کہیں؟ والکافرون، اور کافر یہ سب مل کر کیا کہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا ارادہ ہے؟ تو ان کی سرکشی بڑھے گی اس عدد کو ذکر کرنے سے، ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا، اہل کتاب کا ایمان مضبوط ہوگا اگر وہ ایمان لانا چاہیں۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کا لشکر وہی جانتا ہے، فرشتے کتنے اس نے پیدا کیے ہیں۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے انسانیت کے لیے، بشر کے لیے ایک نصیحت تھی۔ تو یہ جہنم کا تذکرہ، اس کے اوپر فرشتوں کا تذکرہ، داروغہ جہنم کا، یہ ایمان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔ کلا والقمر، قسم ہے چاند کی، ہرگز نہیں، کلا کا معنی ہرگز نہیں، یعنی کہ جو یہ بدگمانیاں کر رہے ہیں یہ بات ایسے نہیں ہے۔ والقمر، وہ بمانا قسم ہے چاند کی۔ واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، جیسے کہ اب صبح ہو رہی ہے تو رات پیٹ پھیر کر جا رہی ہے۔ اور والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، خوب روشنی پھیلائے۔ یہ 3 قسمیں کھائی۔ مفسرین اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیں چاند کی قسم کھائی، چاند کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی، وہ کمزور ناتواں پیدا ہوتا ہے، پھر شباب آتا ہے، سارے قوا اور ساری اس کے اندر صلاحیتیں وہ عروج پر پہنچتی ہیں، پھر کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے یہاں تک کہ پھر مٹ جاتا ہے، دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر رات کی قسم کھائی، پھر صبح کی قسم کھائی۔ دیکھیں جب رات آتی ہے تو اندھیرا بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتا ہے، اور جب صبح کا اجالا پھیلتا ہے، سورج کی روشنی اور کرنیں آتی ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں جو رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی تھیں نظر آنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ شکوک و شبہات اور یہ کفر کی اندھیریوں کی وجہ سے، یا اسی طرح غفلت کی اندھیریوں کی وجہ سے کفار کو، نافرمانوں کو بہت ساری چیزوں کا یقین نہیں آ رہا۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی اور حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی اور روشنی ہوگی، جس کو ہم کہہ لیں کہ چانن ہوگا، تو اس وقت پھر سب کچھ انہیں یقین آ جائے گا۔ جہنم کا بھی یقین آ جائے گا، فرشتوں کا بھی یقین آ جائے گا، دوبارہ جی اٹھنے کا بھی یقین آ جائے گا۔ اس وقت ساری غفلتیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا لإحدی الکبر، یہ یعنی جہنم یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کو ایسے ہی سن کر گزار دو اور اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دو، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہا لإحدی الکبر، بڑی باتوں میں سے یہ ایک بڑی بات ہے۔ نذیرا للبشر، یہ بشر کے لیے، انسانیت کے لیے ایک خبرداری کا موقع ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آگے بڑھنا چاہے، اس کے لیے بھی یہ خبرداری ہے اور اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ او یتأخر، جو پیچھے ہٹنا چاہے اس کے لیے بھی نصیحت ہے۔ نصیحت تو سب کے لیے ہے،
اور تنبیہ اور خبرداری تو سب کے لیے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے سب کے لیے یہ سب کو متوجہ کر رہی ہے اور سب کے کان کھٹکا رہی ہے۔ لیکن کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہ جس نے نیت کر لی اور جس نے عملی طور پر قدم اٹھا لیا، تو اس کو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا، اس کو نصیحت فائدہ دے گی، اور جس نے نیت ہی نہیں کی اس کے سامنے جتنے بھی نصیحتیں کرتے رہیں تو وہ ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور جہنم کا جب تذکرہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تذکرے سے جب آتے تھے ان آیات پر تو اعاذنا اللہ من، یہ اس طرح کے دیگر کلمات پڑھتے تھے، یعنی جہنم سے پھر پناہ مانگتے تھے، اللہ کی پناہ مانگتے تھے جہنم سے۔ اسی طرح جب جنت کا تذکرہ آتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے، مانگتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔